روما کو بھی کچل ڈالے، قیصر کو بھی کچل ڈالے، کسرا کو بھی رون ڈالا، مدائن کو بھی فتح کر دیا، بیت المقدس پر بھی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے صاحب؟ سارا نچوڑ جو نکلا وہ تھا کہ ان کے کلیجوں میں ان کے نبی کا عشق ہے، پیار ہے، اسی کو نکال دیا جائے۔ تو انہیں نشانہ بنایا گیا جنہیں یہ جام مل چکا تھا۔ پہلے انہیں نشانہ بنایا گیا تاکہ یہ ختم کیے جائے تو ان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی، تحریک بھی ختم ہو جائے گی، اور ان کا سارا مشن ستیاناش ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ اور اس کے لیے داڑھی ٹوپی کا بھی یوز کیا گیا۔ اور اسی ہندوستان میں دین کے خلاف تبلیغیں کی گئیں، نبی کی عشق و محبت کے خلاف ساری تحریکیں چلائی گئیں، اور اس عشق کو کم کرنے کے لیے بڑی ناپاک کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ عاشقوں نے دلی جامع مسجد کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کے کنارے لگے ہوئے درختوں پر دسیوں ہزار علماء ربانیین کے سر لٹک رہے تھے، اور عاشقوں نے اس پھندے پر لٹک کر کے بتا دیا یہ عشق کم نہیں ہو سکتا ہے، ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم کبھی گھٹ نہیں سکتے، مٹ نہیں سکتے، کیونکہ یہ عشق کا جام ان کا ہمیں مل چکا ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا، علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ سلاخوں میں ڈالنے کے بعد جو سزائیں دی گئی، استری گرم کی گئی، جسے کپڑا کیا جاتا استری گرم کی گئی، گرم کرنے کے بعد علامہ کے بدن کا کرتا اتار کر کے اس پر گرم استری بدن پہ پھیری گئی، جس سے کھال سب ابھر گئے، اور نمک اور مرچ پسوا کر کے ان زخموں میں بھر دیا گیا۔ ہندوستان میں مراد آباد جیل کے اندر یہ دردناک سانحہ ہوا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو ننگا بدن کر کے مونج کا لباس پہنا دیا گیا، مونج کا لباس پہنا دیا گیا، چکیا پسوایا گیا، چکیا پسوایا گیا۔ تڑپ رہے تھے کیونکہ مونج کے ہر ایک عضو میں کانٹے ہوتے ہیں، بدن آپ ہلا بھی نہیں سکتے، وہ چبھن، وہ درد، وہ تکلیف، زخموں سے خون کا ابلنا۔ کہا گیا فضل حق خالی یہ کہہ دو کہ جو یہ تحریر ہے یہ تمہاری نہیں ہے، جو تم نے لکھا ہے کہہ دو ہماری نہیں ہے۔ کہا نادان، فضل حق مر جائے، قبر میں اتر جائے، اس کے بعد کوئی آ کر پوچھے تحریر کس کی ہے تو وہی سے جواب دے گا تحریر میری ہے، تحریر میری ہے۔ میں وہی سے جواب دوں گا، کیونکہ تجھے نہیں معلوم عشق کے نمک کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے عشق کے نمک کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کے زخموں پہ نمک اور مرچ لگائے گئے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے جیل میں، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق ہے۔ مراد آباد جیل کے سامنے بڑا میدان ہے، آج بھی وہ میدان موجود ہے۔ اس میدان میں بڑا پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ صبح کو کفایت علی کافی کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ سید کفایت علی کافی کون ہے صاحب؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں وہ درد بیان کیا، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، کافی سید کفایت علی کافی، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ وہ ذات علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ کی ہے۔ آپ
चाय के चक्कर में मीठा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा पीछे से पकड़ा दूंगा। मजमून की बंदिश तो मैसर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। आला हजरत ने बर्जस्ता कहा। सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान बेहोश हो गए। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया सुबह को इसे फांसी दी जाएगी, अगर जिंदा बच गया तो। नमक मिर्च पूरे बदन पे मल दिया गया। पड़े हैं जेल के अंदर, ऐलान हुआ है रात का आधा हिस्सा गुजरा होगा। मुरादाबाद जेल अचानक रोशन हो गई। मुरादाबाद जेल अचानक रोशन हो गई। आंखें खोली तो मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। जख्मे इश्क का मरहमे इश्क सामने मौजूद, मरहमे इश्क सामने मौजूद, फिर आशिक को कोई जख्म क्यों सताए। सैयद किफायत अली काफी उठकर बैठ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटा किफायत अली कोई तकलीफ? कहा सरकार थी अब नहीं है, तकलीफ थी अब नहीं है, क्योंकि अब मतलूब व मकसूद सामने आ चुका है। अब ना वो दर्द है, न टीस है, न पीड़ा है, कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार आप मिल गए, सारा गम भूल गए। वाह वाह, जिंदाबाद। और उसी जवा मर्दी, उसी जज्बे और उसी कर्रो फर के साथ सीना कुशादा करके बैठ गए। मेरे सरकार तशरीफ ले गए। सैयद किफायत अली काफी बैठे हुए उसी मखमूर निगाहों के साथ झूम रहे, क्योंकि साहब एक हल्की सी झलक जिसे मिल जाए तो मरते दम तक उसका जायका भूल नहीं सकता है, उसका जायका भूल नहीं सकता। उसी मस्ती में थे, सुबह हो गई। अंग्रेजों ने जेल का दरवाजा खोला। वो तो इस तमन्ना में खोले थे कि मर गया होगा या पड़ा होगा, हाथ पैर ढीले हो गए होंगे जख्मों के दर्द और पीड़े से, घसीट के लाएंगे, अगर कुछ रमक बाकी होगी तो फांसी पे चढ़ा देंगे, नहीं तो ऐसे घसीट के बाहर फेंक देंगे। जेल का दरवाजा खोला तो आंखों के डोरों में सुर्खियां, और उसी जलालो हैबत के साथ शेरे बबर बैठा है। ऐसे लगता है जैसे कछार का शेरे नर आजाद होने के लिए बेकरार है। वाह वाह, उसी जवा मर्दी के साथ बैठे थे। अंग्रेजों ने कहा कि चलिए वक्त हो गया है। कहा चलो, कहा अब भी वक्त है, कह दो कि आपने नहीं लिखा है। कहा जलील मुकद्दर से तो यहां तक पहुंचा हूं, तू हटाना चाहता है। मुकद्दर से तो यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि इश्क के नमक का वो जायका होता है जो आशिक ही बता सकता है साहब, दूर रहने वाले जायका नहीं समझ सकते। उठे, बेड़ियों की झनकार के साथ आप बाहर निकले। अंग्रेजों से कहा ओ नादानो, तुम्हें क्या मालूम है, हम आशिकों के नजदीक ये बेड़ियों की झनकार शहनाइयों का मजा देती है। बेड़ियों की झनकार शहनाइयों का मजा देती है, तुम्हें क्या मालूम है, बस ये है कि चलो, तुमने कहा चलो तो चलो। निकले, लाखों की भीड़ इंतजार में तमाशा देखने के लिए खड़ी हुई है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी उस भीड़ के दरमियान से गुजर रहे हैं और पूरी जवा मर्दी के साथ चल रहे हैं। सीना कुशादा, कद लंबा, बाल घुंघराले, वो हसीन चेहरा, क्योंकि इन हाथों के बदन के नसों में खून किसी और का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है। वाह वाह,
اور چلتے ہوئے آپ نے تازہ بر وقت کلام کہا تھا مراد آباد جیل کے سامنے میدان میں. چلتے ہوئے اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اور انگریزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک تازہ کلام کہا تھا. اس کا میں کچھ شعر آپ کو سناؤں. کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کہ ہم چمن رہ جائے گا. بلبل اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لیلا کے اوپر آگ سے محفوظ اسی کا تل بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اسی کا تل بدن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ عشق کا نغمہ اس ہندوستان کی مٹی پر اس عاشق نے سنایا تھا اور انگریزوں کی پوری تحریک جوتیوں تلے روک کر پھندے کو چوم لیا اور کہا ذلیلو تم کیا مارو گے. ایک کفایت علی جائے گا پیچھے ہزاروں کفایت علی کھڑے ہو جائیں گے. ہاں کیونکہ اسلام کا وہ پودا ہے جتنا بھی کاٹو گے ہرا ہوگا. یہ تحریک کبھی رکنے والی نہیں ہے کیونکہ بنیاد کسی کمزور چیز پر نہیں بلکہ عشق پر بنیاد اس مذہب کی رکھی گئی ہے اور محبوب کا متوالا بنایا گیا ہے, محبوب کا عاشق بنایا گیا ہے. اس لیے یہ تحریک کبھی مٹ نہیں سکتی ہے, یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اور آپ مقدر سے نبی کے عاشقوں کی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. ہمیں اور آپ کو اس کا لاج نبھانا ہے, ہاں اس کا لاج ہمیں نبھانا ہے.